سلاسل کی طرف جتنے بھی سلسلے ہیں سب کو فیض سیدنا غوث اعظم کا ہے. جتنے بھی سلسلے، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، چاہے وہ چشتی ہو. میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ کہیں پر پڑھا ہے، لیکن آج اس کو اس ترتیب کے ساتھ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے مرتبے کی یہ بزرگی ہے اور یہ شان ہے، تو میں نے چاہا کہ آج کی مجلس اور محفل کے اندر اس چیز کو جو گیا کہ مکمل کر دیا جائے تاکہ کوئی اختلاف اس پر نہ رہے. حضرت باؤالحق نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلسلہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کہ یہ بانی ہے، کئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بانی ہے، اور تصوف کی مستند کتاب حضرت شیخ عبداللہ بلخی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خوارق الاحباب فی معرفت الاقطاب، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 150 سال بعد بخارا میں باہ الدین نام کے درویش پیدا ہوں گے. بولی سبحان اللہ. ہاں، تو اس پر کسی سلسلے پر ہیٹ نہیں ہے. جس طرح میں بلا تشبیہ عرض کروں کہ سرکار کا مرتبہ اگر بیان کیا جائے تو اس سے حضرت ابراہیم کی توہین نہیں ہوتی، حضرت موسیٰ کی توہین نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ سے مقابلے پر تھوڑی بیان کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم کی گویا کہ پستی کے لیے یا الیاذ باللہ کسی اور نبی کی حقارت کے لیے یا ان کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے یہ تو کوئی مسلمان بھی نہیں سوچتا. ایسا تو نہیں ہو سکتا، کوئی کس مسلمان کے ذہن میں گزرے. بلکہ یہ ہے کہ جب اللہ نے نسبت حضور کو اتنی عالی عطا فرمائی اور ہم حضور کے کلمہ پڑھنے والوں میں اللہ نے قسمت رکھی ہے اور سب سے عظیم بھی حضور ہے، تو اس نسبت کے ساتھ ہم اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے جو مرتبہ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے اور جو شان دی ہے اور خود اللہ نے بیان کی ہے، تو اس کو ہم محفلوں میں ذکر کرتے ہیں تاکہ اپنی محبت بلند رہے اور ہمیں یہ اعتماد رہے کہ جیسے ہے میرے سرکار ایسا ہے. تو یہ کسی نبی کی توہین کے لیے نہیں. اسی طرح حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کسی سلسلے کی توہین نہیں بلکہ ہر سلسلے والے نے خود بیان کیا. جس طرح بلا تشبیہ ہر وزیر اپنے سے بڑے وزیر اعظم کی شان کو بیان کرتا ہے، اس سے اس کی بے عزتی نہیں ہوتی، اس سے اس کا وقار ہوتا کہ اتنے بڑے سے آپ جڑے ہوئے ہیں. بولیے سبحان اللہ. اتنے محترم سے آپ جڑے ہوئے ہیں. تو اس تناظر میں اس بات کو سنیے گا کیونکہ ہمارے مسلک میں بھی یعنی تصوف کے رشتوں کے اندر بھی گویا کہ تفرق بازیاں شروع ہو گئی ہیں، تو لہذا میں صرف غوث اعظم کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو سب نے قبول کیا. اور خود حضرت مجدد الفسانی سرکار شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے متاخرین میں اجلہ ہمارے اکابر ہمارے مشائخ میں سے، اور الحمدللہ میں خود بھی نقشبندی ہوں، مجددی ہوں اپنے نانا کی نسبت سے اور اپنے ایک شیخ کے خاص خلافت کی نسبت سے، تو یقیناً یہ ہمارا خاص سلسلہ ہے. لیکن بات یہ کہ مجدد صاحب نے خود مکتوبات کے اندر یہ بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی غوث اعظم ہے اور ہمیں بھی جو فیض ملا ہے وہ غوث اعظم سے ملا. اس کو میں بھی آگے کلیئر کرتا ہوں ایک بات صرف ذکر کر کے. تو حضرت شیخ عبداللہ بلخی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خوارق الاحباب فی معرفت الاقطاب کے اندر یہ بات لکھی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ 150 سال بعد بخارا میں باہ الدین نام کے درویش پیدا ہوں گے. بولیے سبحان، جو ہماری روحانیت سے مستفیض ہوں گے. چنانچہ وقت موعود کے مطابق آپ حضرت خضر علیہ السلام کی اشارے پر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی روحانیت سے مستفیض ہوئے اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی منسوب ہوئے اور غوث اعظم سے آپ کو فیض و درجہ حاصل ہوا. اور اسی بات کو امام ربانی رحمہ اللہ نے اپنی ذات کے حوالے سے بھی مکتوبات شریف کے اندر بیان فرمایا. بولی سبحان اللہ. تو یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں بات ذکر کی ہے اور یہ مبارک ذکر ہو رہا ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے گا. یہ ایک اور قیمتی بات سن لیجیے. سلسلہ چشتیہ جس کے بانی حضور سیدنا خواجہ معین الحق الدین سرکار سلطان ہند غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کی ذات گرامی. اگر خواجہ صاحب کے حالات کو اگر آپ پڑھیں، اور میں اکثر یہ بات آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ولی جو ہوتا ہے اس کی مثال ستاروں کی ہے اور چاند کی ہے، اور نبی جو ہے اس کی مثال سورج کی ہے. سورج کی روشنی ذاتی ہوتی ہے جو اللہ نے اس کے اندر پیدا فرمائی ہے، اور چاند کی جو روشنی وہ ذاتی نہیں ہوتی، وہ سورج سے لیتا ہے. تو ولی کی جو شانیں ہیں وہ سب نبیوں سے آتی ہیں.
اس امت کا نبی جتنا مضبوط اس کے اولیاء اتنے مضبوط. تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اولیاء کی جماعت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کی تخصیص غیر صحابی کے حوالے سے، صحابہ تو اجلہ اولیاء میں سے ہے، لیکن آپ کو سرکار غوث اعظم کی زندگی کے اندر کئی معجزے نظر آئیں گے. مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دربار انبیاء کے اندر واحد ہیں کہ جن کی سیرت مبارکہ مکمل جمع کی گئی، اور دربار اولیاء کے اندر سندن اگر آپ دیکھیں تو غوث اعظم واحد ہے جن کی سیرت مکمل جمع کی گئی رضی اللہ. میرے آقا حضور خواجہ معین الحق الدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بڑی قیمتی بات یہاں پر کرنے جا رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، سلسلہ چشتیہ کے بانی ہے، اور الحمدللہ ہم تمام کو ان سے اجازتیں ہیں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ سرکار سلطان ہند رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی دہلیز اور چوکٹ سے جڑا ہوا ہے. لیکن آپ کی سیرت مبارکہ میں آپ کے دور اور آپ کے دور کے بعد کتابوں میں تذکرے بہت کم ہیں، آپ کے حالات بہت کم ہیں، یا تو سینہ بسینہ لے گئے، قلم و کرتاس تک نہیں پہنچ پائے، کتابوں کی صورت میں نہیں آ پائے. سب سے پہلے جس شخص نے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی سیرت مبارکہ کو مرتب کیا اور لکھا، تو 8ویں صدی تک دیکھیے وہ سیرت مختصر رہتی رہی. 9ویں صدی کے اندر ایک عظیم بزرگ گزرے حضرت مولانا جمالی سہروردی چشتی، ان کی کتاب ہے سیر العارفین. یہ اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب ہے جس نے خواجہ صاحب پر تفصیلی خطاب کیا، سیر العارفین. یہ حضرت مولانا جمالی سہروردی چشتی رحمہ اللہ کی گویا کہ ذات گرامی ہے. اور یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ ان کے حالات کے اندر کہ مولانا عبد الرحمان جامی رحمہ اللہ نے مولانا جمالی کی عظمت کو تسلیم کیا ہے، اور مولانا جمالی وہ ہیں کہ عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا جلال الدین دوانی کے ہم مجلس ہیں، یعنی حضرت عبد الرحمان جامی وغیرہ کے یہ ہم مجلس دوستوں کے اندر ہیں، اور ان کی صداقت، ان کی صلابت، ان کے علم کو علامہ جامی رحمہ اللہ بھی قبول کرتے ہیں. تو سلسلہ چشتیہ پر انہوں نے سب سے بڑا احسان کیا کہ سیر العارفین جو 9ویں صدی ہجری میں لکھی گئی، اور سینہ بہ سینہ روایتیں آ رہی تھی جو اب تک کتابوں کے اندر نہیں جمع کی گئی، وہ حضرت مولانا جمالی سہروردی چشتی رحمہ اللہ نے سیر العارفین کے اندر اس کو جمع کیا، اور حضرت خواجہ صاحب کے تفصیلی حالات انہوں نے نقل کیے. 10ویں صدی ہجری کے اندر اور بعد میں 2 کتابیں خواجہ صاحب کے حوالے سے بڑی مشہور ہوئی ہے، ایک معین الارواح، ایک معین العارفین. اور اکثر آپ دیکھیں گے ہمارے سلسلہ چشتیہ کے جتنے بزرگ ہیں، مشائخ ہیں، وہ جب حضرت خواجہ صاحب کی سیرت اور ملفوظ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو جس کتاب کو وہ مضبوط اتھینٹک مانتے ہیں وہ معین الارواح ہے. اور معین الارواح کو لکھنے والے ہیں مولانا خادم حسن زبیری، اور مولانا خادم حسن زبیری جنہوں نے معین الارواح یعنی 10ویں 11ویں صدی ہجری میں لکھی ہے، اور جو سلسلہ چشتیہ میں معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے، انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میرے لیے راستہ ہموار کرنے والی شخصیت مولانا جمالی سہروردی چشتی ہیں، جنہوں نے مجھ سے پہلے سیر العارفین لکھ کر ان تمام باتوں کو جمع کیا اور مجھے خواجہ صاحب کے بارے میں لکھنے میں آسانی مہیا کی. تو انہوں نے معین الارواح اس سے 200 سال 150 سال بعد لکھی، اور تقریباً باتیں آپ نے جن کتابوں سے لی ہے وہ سیر العارفین مولانا جمالی سہروردی رحمہ اللہ کی کتاب سے لی. اب سارا سلسلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ میں نے حوالہ بڑا اہم پڑھنا تھا آگے، اس لیے ڈائریکٹ کتاب کا نام لیتا تو شاید ذہنوں میں یا تو شک پیدا ہوتا یا پھر ہم اس کو شاید اہمیت نہیں دے پاتے. تو اس لیے میں نے شروع سے آپ کو بتایا کہ حضرت خواجہ صاحب کے یہ حوالے سے یہ کوئی کتاب لکھی گئی نہیں لکھی گئی، کیوں تاخیر ہوئی، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی. تو میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ مولانا جمالی سہروردی چشتی سیر العارفین کے اندر اس موضوع پر بڑی گہری نظر انہوں نے ڈالی ہے، اور اس کو لکھا انہوں نے ہے، اور اس بات کو انہوں نے مکمل طور پر جمع کر کے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا اور آپ کا وصال جو ہے حضرت جمالی، ان کے شان اور بھی ہے کہ جمالی سہروردی چشتی ان کا وصال جو ہے 942 ہجری ہے، اور یہ حضرت بختیار کاکی رحمہ اللہ کے قریب مدفن ہے. حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمہ اللہ کے مزار شریف کے قریب مدفن ہے، اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں اور معین الارواح میں ان تمام کے اندر آیا کہ خواجہ صاحب کی ملاقات غوث اعظم سے ہوئی. مجھے بہت طلب تھی اس حوالے کی، کیونکہ میں تقریباً الحمدللہ
کوئی 22 سال سے مجھے شرف ہے غوث اعظم کا مناقب پڑھنے کا، یعنی بڑی چھوٹی عمر سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ یہ حوالے مجھے کہیں سے ملے